دنیا کے بہترین محققین کی ایک فہرست حال ہی میں مرتب کی گئی ہے، جس میں پاکستان کے ایک کمپیوٹر سائنسدان جناب مبشر حسین رحمانی کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ آئیے ان کے کمپیوٹر سائنسدان بننے کے دوران انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مبشر رحمانی ہے، میں کراچی میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ میرے والدین سہارنپور اتر پردیش انڈیا سے پاکستان آئے تھے۔ میں نے کراچی میں ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 2004 میں میں نے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جام شورو سے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1 سال تک میں نے کراچی میں جاب بھی کیا، لیکن میں مزید آگے پڑھنا اور بڑھنا چاہتا تھا۔ میں معاشی طور پر اتنا خوشحال نہیں تھا کہ باہر جا کے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح اسکالرشپ مل جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حکومت پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک اسکالرشپ مل گیا۔ اسی اسکالرشپ کی بنا پر میں ملک سے باہر جا کر ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی کر سکتا تھا۔ فرانس سے ایک پروفیسر آئے اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اس میں بھی کامیاب ہوا۔ حکومت پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 2007 میں ملنے والے اس اسکالرشپ کی بنا پر میں ماسٹرز کرنے فرانس چلا گیا، جہاں میں نے ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی بھی کر لی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مجھ جیسے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو بھی اسکالرشپ مل سکتا ہے۔ بہرحال میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 2007 میں فرانس چلا گیا۔ میں نے وہاں کے ایک سپیلک انجینئرنگ اسکول میں نیٹ ورک اینڈ ٹیلی کام میں ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے فرانس کی صف اول کی پیخ اینڈ میری کیوری ریسرچ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں نے 3 سال اور 3 مہینوں میں پی ایچ ڈی مکمل کر لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا گیا، جس کے ساتھ ویری آنریبل کا ٹائٹل بھی لگا ہوا تھا۔ تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں پیرس میں مستقل نوکری کی تلاش میں تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھ سے رابطہ کر کے مطلع کیا کہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ٹیکس دہندگان کے سرمایہ سے پڑھنے یہاں آئے ہیں، اور آپ نے 5 سال کا بانڈ بھی سائن کیا تھا۔ ضروری ہے کہ آپ بانڈ پورا کریں اور پاکستان آ کر 5 سال تک پاکستان میں ملازمت کریں۔ میں اس پر بہت پریشان ہوا، اور اپنے دوستوں سے مشورہ کے بعد میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا کہ بانڈ میں 2 آپشن دیے گئے ہیں، یا تو میں پاکستان آ کر 5 سال ملک کی خدمت کروں، یا یہ کہ میں آپ کی رقم جرمانے کے ساتھ واپس کر دوں۔ چونکہ مجھے یہاں پیرس میں اپنا مستقبل زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اس لیے اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے میری یہ بات مان لی، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی کہ تمام رقم 1 یا 2 قسطوں میں ہی واپس کرنا ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن مجھے ماہانہ 950 یورو دیتی تھی، اور 4 سال کے بعد یہ رقم اب لاکھوں روپے بن گئی تھی۔ مبشر رحمانی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اگر مجھے یہاں جاب بھی مل جاتی ہے تو میں آپ کو یہ پیسے 1 یا 2 قسطوں میں لوٹا سکتا ہوں۔ میں نے علماء کرام اور گھر والوں سے مشورہ بھی کیا، ان سب نے کہا کہ نہیں، آپ وہاں اپنی جاب کی آفر چھوڑیں اور واپس پاکستان آ جائیں۔ اس طرح بانڈ میں کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، اور آپ اپنے ملک کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اس طرح میں 2012 میں پاکستان واپس آ گیا، اور وہاں کینٹ کراچی کے اندر کام سیٹس کے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ میں 19ویں گریڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر لگ گیا۔ یہاں میں نے 5 سال کام کیا۔ مجھے یہاں بھی مسلسل بہترین محقق کا ایوارڈ ملتا رہا۔ ان ایوارڈز کی کوئی انٹرنیشنل حیثیت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی یونیورسٹی لیول پر میری کارکردگی کو سراہا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی بہترین ریسرچر کا ایوارڈ ملا۔ میں نے اپنے ایک ریسرچر دوست کے ساتھ مل کر بھی ایک پیپر لکھا، اس پر بھی ہم دونوں کو بہترین ریسرچ پیپر کا ایوارڈ ملا۔ پاکستان میں بانڈ کے مطابق اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد میں نے آئرلینڈ میں 1 سال تک پوسٹ ڈاکٹریٹ کی جاب کی۔
اس کے بعد کورک یونیورسٹی میں واقع منسٹر ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں بطور اسسٹنٹ لیکچرر بھی پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد 2017 میں آئرلینڈ چلا آیا اور تب سے یہاں ہی پڑھا رہا ہوں۔ مبشر رحمانی کہتے ہیں کہ جن محققین کا کام بہت زیادہ جگہ چھپا اور سراہا گیا ہوتا ہے ان کی ایک لسٹ تیار ہوتی ہے۔ فہرست چھپنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جس پر اس محقق کا نام درج ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں ان تمام پبلیکیشنز یا جرنلز کو کلیریویٹ کا ایک ادارہ مانیٹر کرتا ہے اور صرف کوالٹی کو یقینی بنانے کے بعد ہی محققین کی لسٹ جاری کرتا ہے۔ یہ ادارہ ایک طرح سے ریگولیٹری باڈی کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں سائنس کے 18 سے 20 ہزار کے قریب جرنلز ہیں۔ کلیریویٹ انہیں کنٹرول بھی کرتا ہے اور ان کا امپیکٹ فیکٹر بھی ہر سال جاری کرتا ہے جس سے ان کی کوالٹی کو جانچا جا سکتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے لے کر آج تک پوری دنیا میں تقریباً 80 لاکھ محققین اور سائنسدان تیار ہوئے ہیں۔ کلیریویٹ نے پہلے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، پھر چیک کیا کہ انہوں نے 10 سال کے اندر کیا کیا ریسرچز کی ہیں اور کون کون سے ریسرچ آرٹیکل شائع کیے ہیں۔ ان میں جو سب سے اچھے یعنی ٹاپ 1% تھے ان کو فیلڈ وائز ترتیب دیا گیا اور پھر ان میں سے ہر فیلڈ کے حساب سے ٹاپ 1% کو چنا۔ ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ 2020 میں پوری دنیا میں صرف 124 کمپیوٹر سائنسدان ٹاپ 1% کیٹیگری میں شامل ہو سکے تھے۔ کلیریویٹ اس امر پر بھی نظر رکھتا ہے کہ ریسرچر کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا یا اس کی ریسرچ 1 یا 2 سال پر تو محیط نہیں ہے۔ کلیریویٹ کا معیار بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز اور بہت زیادہ عرصے تک لکھے گئے آرٹیکلز ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ آرٹیکلز بہت زیادہ سائٹڈ آرٹیکلز ہوں، یعنی وہ اتنے مشہور ہوں کہ ان کا ذکر بہت جگہ ہوا ہو۔ اتنے سخت معیار اور کڑی نگرانی کے بعد ہی کسی ریسرچر یا محقق کا نام لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔